ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو جو پرلے درجے کا طالب علم کلاس میں ہوتا تھا کسی کام کا نہیں، تو جب فارغ وقت میں بیٹھ کر کے ایسا سوچتے تھے کہ اب ہم فارغ ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے کسی دارالعلوم میں حدیث پڑھانے کا موقع مل جائے. کوئی ذہین طالب علم یہ کہے گا تو دوسرا کہے گا کہ یار کسی جگہ کوئی امامت مل جائے تو اچھا ہے. سب اپنے اپنے سوچتے ہیں بیچارے طلبا. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں جو پرلے درجے کا طالب علم ہوتا تھا، جو کسی کام کا نہیں ہوتا تھا، کن ذہن، جسے کوئی علم خاص حاصل نہیں ہوا لیکن 6 سال اس نے گزار دیے، تو کہتے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو فارغ ہونے کے بعد کتب خانہ کھول کر کے کتابوں کی تجارت کروں گا. یعنی حضرت یہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں تجارت کا بھی خیال آتا تھا تو اس میں بھی تجارت کے ذریعے دین پھیلانے کا جذبہ ہوتا تھا. پرلے درجے کا طالب علم دنیا کا نہیں سوچتا تھا، دنیا کا بھی سوچتا تھا تو وہ اس طرح سوچتا تھا کہ مجھے علم پہنچانا ہے. تو آج کل ہمارے ذہنوں میں جب یہ آتا ہے کہ تو شیطان نفس ہمارے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ علماء بھی اگر کمائیں، علماء بھی اگر پیسے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ دیکھو فلاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی بہت بڑے تھے اور تاجر بھی بہت بڑے تھے، اور ایسے سینکڑوں نام مل جاتے ہیں، سینکڑوں نام کے. فلاں تجارت بھی کرتے تھے، فلاں دکان بھی چلاتے تھے، فلاں کی یہ کمپنی تھی، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں دیگچی بنانے کا کاروبار کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے. تو میں میرے ایسے نوجوان طالب علموں سے اور نوجوان علماء بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاں یقیناً انہوں نے کیا تھا اور آپ بھی کیجیے، آپ بھی بے شک تجارت کیجیے اور پیسے کمائیے آپ بھی، لیکن ان کی طرح کمائیے اور ان کی طرح مال کے ساتھ برتاؤ کیجیے. ان کی طرح کمائیے. انہوں نے کیسے کمایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ میرے 2 رول ہیں، ایک عالم اور ایک تاجر، اور وہ رہے اس طرح کہ دنیا میں ان کو تاجر کی حیثیت سے نہیں پہچانا، عالم کی حیثیت سے پہچانا. آج جلسوں میں بار بار کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ٹھہرتی کہ وہ تاجر تھے. بات ایک ہی ٹھہرتی ہے کہ وہ عالم تھے. اس لیے کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اتنا زیادہ دین کا کام کیا، اتنا زیادہ دین کا کام کیا کہ وہ ان کی تجارت بالکل سائڈ ایشو، ذہن میں ہی نہیں آتا کہ وہ تاجر بھی تھے. ہم اپنے آپ کو اگر ایسا بنائیں، یہ جو بڑے بڑے مشائخ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ پیسے بہت کماتے تھے، لیکن طلب علم اور تعلیم و تعلم میں ایک رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں آتا تھا، نمبر 1. اور نمبر 2، کما کر کے خود عیاشی نہیں کرتے تھے، خود اپنی کوٹھی نہیں بناتے تھے بہت بڑا نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اہل علم کی اور طلبا کی اور دین کی خدمت کرتے تھے پیسے دے کر. ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جو غریب علماء تھے، جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑا فقیہ ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے، تو وظیفے مقرر ہو جاتے تھے کہ ہر مہینے اتنی رقم وہاں پہنچ جانی چاہیے.